الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سجدہ کے 2 رکوع ہو گئے ہیں اور 21ویں پارے کے 15 رکوع ہو گئے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے، اور ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ ایک خاص بات جو قرآن پاک میں جا بجا ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے، جیسے اسی پارے میں 5ویں 6 رکوع میں یہ والی بات ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد تمہیں نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سمندر میں طغیانی آتی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مچھلیاں آپس میں بگڑتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خبارہ نامی پرندہ جو دور جا کر کے اپنے لیے پانی کا بندوبست کر سکتا ہے، وہ بھی کمزور لاغر ہو کر کے بھوک پیاس کی وجہ سے اپنے گھونسلے کے اندر سسکتا ہوا مر جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ بارشیں روک لیتے ہیں۔ اگر یہ چوپائے اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بارش بھی نہ برساتے۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا خشکی اور تری کے اندر جو فساد تمہیں نظر آتا ہے، بگاڑ نظر آتا ہے، پریشانی نظر آتی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ کے پاس آ جائے۔ یہ تھا 21ویں پارے کی جو 6 رکوع کی آیت تھی، اس کا میں نے ترجمہ پیش کیا۔ بالکل اسی طرح یہ والی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور بالضرور لوگوں کو چکھائیں گے۔ حالانکہ اچھی چیز چکھائی جاتی ہے، اچھی چیز چکھائی جاتی ہے، بری چیز تو چکھنے کے لیے نہیں ہوتی، سزا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک تنزیہ جملہ ہوتا ہے، اس کو بلاغت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جیسے ابو جہل کو جب دوزخ میں گھسیٹا جائے گا اور دوزخ کے اندر اس کو سزا دی جائے گی، تو اس کو یہ جملہ کہا جائے گا جو سورہ دخان میں ہے، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ، تو بہت بڑا معزز تھا نا، چکھ تو اپنے کو عزت دار سمجھتا تھا، بڑا معزز سمجھتا تھا، اب دیکھ مزے کر ذرا۔ تو یہ جملے یعنی ایک تو عذاب ہو اور ایک اوپر سے جملے ہوں، تو دونوں، ایک اذیت بدنی اذیت ہو اور ایک روحانی اذیت ہو، یہ دوزخ کا حصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم ان مجرموں کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب جو دنیا کا عذاب ہے ہم ضرور بالضرور چکھائیں گے ان کو۔ اور کیوں چکھائیں گے؟ تاکہ یہ توبہ کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چھوٹی سزائیں آتی ہیں گناہ گاروں کے اوپر، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور رحمت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے اور وہ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، نمازوں کے چھوڑنے کے، بے حیائی کے کرنے کے، حرام کے لین دین کے، رشوت اور سود کے معاملات ہوتے ہیں، ان سب سے وہ توبہ کر کے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ والی بات گزشتہ کل ہمارے مشکات شریف کے جو سبق ہے اس میں گزری۔ ایک خاتون ہے امیہ،
اور وہ سوال کرتی ہیں، مطلب تابعی ہے، صحابیہ نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2 آیتوں کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ اماں جان یہ 2 آیتیں تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ 2 آیتیں کیا ہیں کہ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو تم ظاہر کر کے کرو، کوئی گناہ ظاہر کر کے کرو، او تخفوہ، کچھ گناہ تم اندر کرو، یعنی ظاہر سے مراد دل کے گناہ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پاک تم سے اس کا حساب لیں گے۔ تو فرمائے کہ یعنی صحابہ کو بھی اس پہ تشویش ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اب تک تو ان گناہوں کا مطالبہ تھا جو گناہ ہمارے ظاہر سے ہوتے تھے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو آدمی کے دل کے گناہ ہوں، اس سے ہم کیسے بچیں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا بھی پوچھوں گا۔ اور دوسری آیت وہ 5ویں پارے کی وہ خاتون پوچھتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کسی قسم کا کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ والی بات جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے، پہلی تم خاتون ہو جو مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو، مجھ سے آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ چکی ہوں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے اندر ایمان والے کے اوپر اللہ جل جلالہ جو حالات لے کے آتے ہیں، وہ حالات تکلیفیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس ایمان والے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو جب اپنے پاس بلائیں گے تو گناہوں سے یہ خالی ہوگا، گناہوں سے صاف ستھرا ہوگا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 25ویں پارے کی جو آیت ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کائنات کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت کسی پر بھی آتی ہے، فرمایا وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ پاک بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انبیاء، اولیاء، ابدال، اکابر، مشائخ جو بالکل گناہ نہیں کرتے اور گناہوں سے اللہ پاک نے ان کو بچایا ہوا ہے، تکلیفیں تو ان پہ بھی آتی ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں برے لوگوں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، تو انبیاء کا، اولیاء کا، اللہ والوں کا معاملہ بالکل الگ۔ ان کا جو معاملہ ہے انبیاء کا، ان کو اللہ جل جلالہ اپنا اعلیٰ درجے دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا دنیا میں اللہ پاک دل نہیں لگواتے۔ اور یہ والی بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اگر مخلوقات میں کسی پر آتی ہے تو نبیوں کی جماعت پر آتی ہے، پھر جو نبیوں کے قریب ہو، نبیوں کے بعد کس کا درجہ؟ صدیقین کا درجہ، پھر کس کا درجہ؟ شہداء کا درجہ، پھر کس کا درجہ؟ صالحین کا درجہ، اور ولیوں کی جماعت میں ابدال، ابدال یعنی جو ولیوں کے سردار ہوتے ہیں ان کا درجہ، پھر عام ولیوں کا درجہ، قطب، ابدال، ان بزرگوں کے جو درجات ہوتے ہیں، کہا ان کا دین چونکہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ پاک ان کو تکلیفیں لاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کا دین پتلا ہوتا ہے، ہلکا پلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر حالات زیادہ نہیں آتے۔ جس کا دین من کان فی دینہ رقۃ ہونا علیہ، یہ الفاظ ہیں آپ کے، جو دین میں پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، جس کا دین مضبوط نہیں ہوتا اس پہ حالات نہیں آتے، وہ اس لیے کہ اگر اس پہ حالات آئیں گے تو ادھر ادھر ہو جائے گا، وہ خدا کو بھی چھوڑ دے گا، سب چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک اس کو بھی سنبھالتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ چھوڑے، تو اس پہ حالات نہیں لے کے آتے۔ اور جو دین میں پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے حالات اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
یہ والی بات، یہ آپ کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں بہت سارے اعتراضات کا جواب. ہم چونکہ عمر بڑی ہو جاتی ہے اور محفلوں میں اس طرح ہم بیٹھتے نہیں ہیں اور چیزیں ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں، تو بہت سارے اشکالات آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں کہ جی چلو میں تو گناہگار ہوں، مجھ پہ حال آیا، فلانا تو گناہگار نہیں ہے، اس پہ کیوں حال آیا؟ یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے. اور پھر ایک اور بات، دونوں میں گناہگار پہ حال آئے، اللہ کے ولی پہ حال آئے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. گناہگار پہ حال آتا ہے، اس کے دل کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو بے دین قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ حال کے آنے کے اوپر خدا کا مزید باغی بنتا ہے اور اس کو دین پہ، مذہب پہ اعتراضات ہونے لگتے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پہ حال آتا ہے تو اس حال کے اندر بھی ان کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس حال کے اندر بھی ان کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتا ہے، اور اس حال کے اندر بھی وہ خدا کے مزید قریب ہوتے ہیں، وہ مزید آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ایک صحابی کے گھر میں فاقہ بھی تھا، بیماریاں بھی تھی، تکلیف بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، رات کو جب گھر آئے کچھ بھی نہیں تھا، اور دن بھر کے فاقے بھی تھے، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. تو کیا کہنے لگے؟ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہم تو سب سے پہلے ہماری عورتیں اور ہم سارے پریشان. وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے یہ کون سی خوش قسمتی ہے میری کہ اتنا بہترین مہمان میرے گھر آیا ہے، کہ فاقے یہ تو نبیوں پہ آتے ہیں اور بیماریاں یہ تو بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، میں تو نہ نبی ہوں نہ کوئی بڑا آدمی ہوں، یہ فاقہ یہ تو بہت بڑا مہمان آیا ہے میرے گھر میں، اور کتنا اچھا حال آیا ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ اپنے پیاروں پہ بیچتے ہیں، جو خدا کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس پہ اس قسم کے حالات آتے ہیں. تو ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی منحوس نہیں ہے، دیکھو ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور ہماری عورتیں وہ ہمیں کوسیں گی، ہم کہتے ہیں تم ہو کیسے مرد ہو، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے. بچے ہمیں کوسیں گے، وجہ ان کے دل دماغ میں یہی بات ہے کہ جس کے حالات اچھے ہیں اس سے اللہ خوش ہے. یہ کافروں کی بات ہے. یہ والا جملہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں یہ کافروں کا جملہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں اس لیے اللہ ہم سے خوش ہے. حالات کی اچھائی، دنیا کی حالات کی اچھائی، کافر لوگ اس کو خدا کی رضامندی سے تعبیر کرتے ہیں، اور دنیا کی حالات کی برائی کافر کہتے ہیں خدا ناراض ہے. تو وہ والی کیفیت ہماری ہے. تو اس میں یہ والی بات کہ اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں اور اولیاء پہ جو حالات لاتے ہیں، ان کا دل ان حالات کے باوجود اللہ کی محبت سے آباد رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے. تو یہ بات کہ ہم دنیا میں سزا دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ بڑے سزا سے پہلے، تاکہ لوگ میرے پاس آ جائیں اور میری طرف رجوع کر لیں. تو یہ تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج کل ہماری یہ حدیث چل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر مومن کے لیے جنت میں ایک درجہ رکھا ہے. اس درجے پر اللہ نے اس کو پہنچانا ہے، لیکن اس درجے کے لیے تہجد کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، مکمل تابعداری کی ضرورت ہے، بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے. یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا، بس عیاشیوں میں لگا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو وہ دینا ہے. تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس پر بیماری مسلط کر دیتے ہیں. اللہ پاک اس کے بھی کمر میں درد ہو گیا جی، ختم، اب چلنا پھرنا موقوف، گھٹنے ختم ہو گئے. جگر کا مسئلہ آ گیا جی، اور ڈائلیسس پہ آ گیا، اور گردے فیل ہو گئے جی، 3-4 دفعہ ڈائلیسس کر رہا ہے، تو بدن نچڑ رہا ہے اس کا، اور ساری وہ چیز، تو بیماری لگ گئی، پوری زندگی اب بیماری میں گزر گئی اور مر گیا یہ. تو اللہ پاک اس کو یہ تکلیف دے کر کے اس کو جنت میں وہ درجہ دیں گے. یا یہ ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوا، گھر کا کوئی غم لگ گیا، جوان بیٹی تھی، 20 سال کی، شادی ہوئی، 6 مہینے میں واپس آ گئی، 6 مہینے میں واپس آ گئی، اور گھر وہاں سسرال والوں نے سامان بیچ دیا اور کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو طلاق دیتے ہیں. یہ قصے ہیں. رات ایک بندہ، نکاح کے بعد ایک بندہ ملا
کہنے لگا فروری میں میری بچی کی رخصتی ہوئی، شادی ہوئی، اور بس 2 مہینے کے بعد انہوں نے بیچ دی۔ پھر ہم منت کر کے لے گئے، پھر 2 مہینے کے بعد آ گئی، پھر لے گئے، پھر آ گئی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو طلاق دیں گے۔ یہ کیس آپ حضرات کے سامنے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اولاد کا غم اللہ دے دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچے بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں، رزق میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اور کیوں تنگ کر دیتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کو جنت میں وہ درجہ دینا ہے۔ تو یہ دنیا کے حالات آتے ہیں، یہ اللہ پاک بندے کو آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے سارا مجمع ذہن میں رکھ کے، کسی قسم کا کوئی بھی حال آئے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی حال آئے کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا حال آئے شکر میں بڑھ جائیں، سجدے زیادہ کریں، خرچ زیادہ کریں، معافیاں مانگتے رہیں، اس لیے کہ اچھا حال بھی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً 17واں پارہ۔ ہم ان کو اچھے حالات دے کر کے بھی آزمائیں گے اور برے حالات دے کر کے بھی آزمائیں گے۔ اور اگر برا حال آئے پھر آدمی اور آگے بڑھے کہ یا اللہ میرے کوئی حرکت آپ کو بری لگ گئی ہو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ جملے کہا کریں، ہر نماز میں کہا کریں، یا اللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس لمحے تک میرا کوئی بڑا چھوٹا گناہ آپ کے علم میں ہے، اللہ مجھے پتہ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور میری زندگی ایسی گزروائی ہے کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں۔ سونے کے وقت کی ایک دعا ہے، اس میں جو جملے ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی وانت توفاہا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اپنی جان پہ، یا اللہ میری جان کو آپ ہی موت دیں گے۔ لک مماتھا و محیاہا، اے اللہ اس کا جینا بھی آپ کے لیے، اس کا مرنا بھی آپ کے لیے۔ کس کا؟ میری جان کا، میری نفس کا جینا بھی آپ کے لیے اور مرنا بھی آپ کے لیے۔ ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اللہ اگر میرے لیے آپ نے زندگی مقرر کی ہے کہ میں زندہ رہوں گا کچھ عرصے تک، بس میری ایک درخواست ہے، وہ کیا؟ میری اس نفس کی حفاظت فرما اس طرح جیسے آپ نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے گناہوں سے ایسا بچا لیجئے جیسے آپ نیک لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، اللہ اگر مجھے موت دینی ہے تو مروں گا بھی میں، تو بس میری درخواست ہے میری جان کو بخش بھی لیجئے اور میری جان پہ رحم بھی فرما لیجئے۔ تو یہ ہے، یہ ایک آیت کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی کہ ہم چکھاتے ہیں دنیا کے اندر بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ رجوع کر لیں۔ وہ جو اگلی آیت ہے اس میں بھی کچھ باتیں ہیں، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔